کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی حضور مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضور سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ رفاعیہ عرب شریف دے اندر بڑا مشہور ہے۔ آپ ایک جہاڑے روضہ رسول اللہ دی حاضری دیتی نے تے عرضی پیش کی نے، کریم آقا آمدے ہسیں روضہ شریف دی زیارت کرندے ہسیں، دیدار کرتے واپس چلے ویندے ہسیں۔ اج آپ دا غلام، آپ دی آل تے اولاد احمد کبیر رفاعی حاضر خدمت سونا جے تی کرم کرے سو کونا، ید اللہ والے ہتھے دا دیدار کروے سو کہنا، او تی آپ دی مزار تو جوان ویسے گئے۔ عرضی پیش کریں آپ دی آل تے اولاد، ایول ناممکن گال ہے کہ کریم کرم نہ کرے۔ میرے کریم آقا نے اجہا کرم کیتا، ید اللہ والے ہاتھ باہر کڈے ہونے، اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے آپ دے مبارک ہتھے دا دیدار ہی کیتا۔ تے او ٹائم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بھی موجود ہیں۔ علماء کرام بیان فرمائیں کہ 2 لاکھ دا مجمع ہر کہیں نے زیارت کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قبلہ مفتی صاحب سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقی مجمع نے آپ دے مبارک ید اللہ والے ہتھے دا دیداری کی تھا اور قدم بوسی بھی کی تھی۔ آپ دے مبارک ہتھے کو بھی چمیا۔ بس انہا لفظ تے میں اپنی گفتگو مکینہ پیاں کہ راتی جاگے شیخ سلامے تے راتی جاگ دے کتے تہ تو اتے۔ حضور راتی جاگے شیخ سلامے تے راتی جاگ دے کتے تہ تو اتے، مالک دا در مول نہ چھٹ دے بھامے مارو 100 جھتے تہ تو اتے، ایک برکی دا قدر پہچان بھامے مالک ہوں من ستے تہ تو اتے۔ رکھا سکھا کھا دن جان رکھاتے ستے تہ تو اتے، چل بلیا یار منا لے نہ تو بازی لے گے کتے تہ تو اتے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرے سام خطیب پاکستان فقیہ العصر مفتی ابن مفتی شیخ القرآن اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا پیر مفتی مظہر مختار درانی صاحب، آپ کو اس شعر نل میں دعوت خطاب پیش کرے سام کہ لکھ میم دے پردے پا بھاویں سونا تے جان والے جان گئے، لکھ میم دے پردے پا بھاویں تے کو جان والے جان گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، فیضان ویسیہ، فیضان ویسیہ، فیضان ویسیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔
اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس عظیم الشان فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ کریم میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ شیخ طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ نظام الملت، عکس جمال حضور سلطان الاولیاء، سیدی و سندی و مولائی حضور حضرت خواجہ محمود احمد اویسی صاحب، زید شرفہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ شاپور شریف۔ بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک سوال بڑا وائرل ہو چکا ہے جس نے نوجوان کے ذہنوں کو شدید متاثر کیا۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ میلاد پاک منانا، یہ جلسے منعقد کرنا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں۔ خود جس کا میلاد پاک کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد پاک منانا ثابت نہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے بھی میلاد نہیں منایا، تو پھر تم کیوں میلاد مناتے ہو؟ اگر میلاد منانا بریلویوں کے نزدیک عقیدت کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے، عشق کا اظہار ہے، تو آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تم سے کم عاشق تھے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم تم سے کم عاشق تھے؟ جب ان کا عشق اور محبت انتہا درجے بھی ہے، انہوں نے میلاد نہیں منایا، تو تم کس حیثیت سے میلاد مناتے ہو؟ بدقسمتی سے آج تاریخ پاکستان میں پہلی مرتبہ میلاد پاک پر بدعت سیئہ کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ پہلے تو کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، اب معاذاللہ بدعت سیئہ کا فتویٰ لگایا گیا۔ ہم چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اللہ کا فضل آئے، اللہ کی رحمت آئے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مومنو تم اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشیاں منایا کی کرو۔ اب یہاں ٹھہریے کہ اللہ جل مجدہ اپنے فضل اور اپنے رحمت کی دنیا میں آمد پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔
ہم دلائل کی طرف تو بعد میں جائیں گے، آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے، دل سے فتویٰ لے لیجئے، دل آپ کو سوال کا جواب دے دے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل آئے، اس کی رحمت آئے تو تم خوب خوشیاں منایا کرو۔ تو اللہ کا فضل کون، اللہ کی رحمت کون؟ ایک ہی جواب ہو سکتا ہے جو دل آپ کو دے دے گا، اللہ کے فضل سے مراد ہی حضور کی ذات ہے، اللہ کی رحمت سے مراد ہی رسول اللہ کی ذات مبارک۔ یہ دل سے تصدیق لے جانے کے بعد ہم علماء دیوبند کے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی، جنہوں نے ربیع الاول شریف کے موقع پر مختلف مقامات پر میلاد پاک کے موضوع پر کچھ خطابات کیے، ان کی وفات کے بعد ان خطابات کو جمع کر کے ان کی کتاب کا نام رکھا گیا میلاد النبی۔ یہ عجب معاملہ ہے کہ ہمیں میلاد پاک سے روکا جاتا ہے اور خود اپنی کتاب کا نام میلاد النبی رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ اس آیت کریمہ میں دلالت النص سے ثابت ہو چکا کہ اللہ کے فضل سے مراد بھی ذات پاک مصطفیٰ ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد بھی ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ تو تھانوی صاحب کے اس تفسیری ترجمہ کی روشنی میں ترجمہ یوں بنتا ہے قرآن مجید کی آیت کا، اے حبیب فرما دیجئے، امت سے فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل آئے، سورت مصطفیٰ میں اللہ کی رحمت آئے، سورت مصطفیٰ میں مومنو تم آمد مصطفیٰ پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ میرے مالک خوشی کریں تو کیا دے گا؟ فرما ہوا خیر مما یجمعون، دو چیزیں انسان جمع کرتا ہے، یہ مال یا نفلی عبادت۔ فرض تو ویسے فرض ہے، مال جمع کرتا ہے یا نفلی عبادت جمع کرتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہوا خیر، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ نفلی عبادت ہو، تمہارا سارا جمع شدہ مال نفلی عبادت ایک طرف ہے، مصطفیٰ کریم کا میلاد پاک پر خوشی منانا ہے ایک طرف۔ یہ تو تھی ایک قرآن مجید کی آیت۔ ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا، امام حتمی نے مجمع الزوائد کے نقل کیا، تین اجلہ اکابر صحابہ، تین اجلہ اکابر محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حدیث پڑھنے سے پہلے حدیث کا جو مفہوم ہے وہ سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ مولانا اعجاز احمد اویسی صاحب جب اپنے مدرسے میں فجر کی نماز کے بعد درس دیتے ہیں تو وہ مصلی پر بیٹھتے ہیں، ان کے مقتدی بھی مصلی پر بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج کی مجلس میں ممبر بچھایا گیا، سرکار کو حضور کو دعوت دی گئی، مجھ غلام کو طلب کیا گیا، آپ کو بلایا گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ممبر بچھانا، اجتماع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی خاص مجلس ہے۔ آئیے پھر حدیث سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ وقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص مجلس میں جس میں صحابہ کا کثیر اجتماع تھا، سرکار اپنے منبر پر بیٹھے نہیں،
سرکار اپنے منبر پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے ہیں. فرماتے من انا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی انت رسول اللہ وعلیک السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو. اب جو سوال حضور نے فرمایا تھا اسی کے مطابق جواب دے دیا گیا کہ میرے آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو. تو خطاب ختم کر دیا جاتا، مگر خطاب جاری ہے. اور خطاب کیسا جاری ہے؟ فتویٰ میں نے آپ سے لینا ہے. خطاب حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب. فرمایا میں محمد ہوں، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے. آپ نے سوال کا جواب دینا ہے تاکہ حدیث ہم سمجھ سکیں. حدیث کے پہلے حصے میں میرے کریم آقا نے اپنا نسب بیان کیا، اپنے والد گرامی کا نام، اپنے جد امجد کا نام بیان کر کے سرکار نے اپنا نسب بیان کیا. آگے چلتے ہیں. فرما ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا ونسبہ. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا، اس کے دو حصے کیے، یعنی ایک حصہ عرب کا بنا، ایک حصہ عجم کا بنا. دونوں حصوں میں سے جو سب سے افضل حصہ تھا یعنی عرب کا، اللہ نے حضور نے فرمایا اس میں مجھے پیدا کیا. پھر اس عرب کے حصے کے مختلف قبیلے بنائے. جو سب سے افضل قبیلہ تھا سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا. پھر اس قبیلے کے مختلف خاندان بنائے جو پوری کائنات میں، مرادی معنی کر رہا ہوں، جو پوری کائنات میں سب سے افضل خاندان تھا اللہ نے اس خاندان میں سرکار فرماتے ہیں مجھے پیدا کیا. حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میں خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہوں اور نسب کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ. اب میں آپ سے سوال پوچھتا جاؤں گا، جواب دیتے جائیں گے. ہم حدیث سے میلاد پاک کا ثبوت نکال لیں گے. حدیث کا جو پہلا حصہ تھا میرے کریم آقا نے اس میں اپنا نسب بیان کیا، اپنے والد گرامی کا نام، اپنے جد امجد کا نام، اپنا نسب بیان کیا. حدیث کے اگلے حصے میں سرکار نے اپنے قبیلے کا ذکر کیا، اپنے خاندان کا ذکر کیا، پھر اپنے قبیلے کی فضیلت کا ذکر کیا، پھر اپنے خاندان کی شرف کا ذکر کیا، اپنے نسب کے شرف کا ذکر کیا، اپنے کمالات کا ذکر کیا. حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں میلاد پاک میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جو ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ بدعت سیئہ ہے، میلاد پاک میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے قبیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، سرکار کے خاندان کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کے کمالات کا، حضور کے جمال کا، حضور کی شانوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ذرا توجہ کیجئے گا، میرے کریم آقا نے اس پوری حدیث پاک میں منبر پر کھڑے ہو کر قیامت تک حضور نے اپنے دین کے ہر عالم کے لیے سنت قرار دیا کہ جو منبر پر بیٹھ کر یا منبر پر کھڑے ہو کر میرا میلاد پاک بیان کرے گا تو وہ سنت محمد عربی پر عمل کر دے گا. پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب مل جائے گا تو پھر ہمیں سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا.
اس وقت جو میلاد پاک سارا جو حضور نے بیان کیا سن کون رہے تھے؟ دیکھیے آپ جب سب جواب نہیں دیں گے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا. کون سن رہے تھے؟ یہ کہتے ہیں ہم نوکر صحابہ کے. وہ تم نوکر صحابہ کے نہیں ہو، ہم نوکر صحابہ کے ہیں. میلاد پاک بیان سرکار کر رہے تھے، سن صحابہ رہے تھے. جملہ بول رہا ہوں، جملہ بڑا عظیم ہے. سنی ہے سنت والے، سنی ہے سنت والے یعنی سنت پر عمل کرنے والے. پتہ یہ چلا میلاد پاک بیان کرنا سنت مصطفیٰ ہے. میلاد پاک سننا سنت صحابہ ہے. ہم اہل سنت سنی اس لیے ہیں، ہم میلاد پاک منا کر سنت مصطفیٰ پر بھی عمل کرتے ہیں، سنت صحابہ کرام پر بھی عمل کرتے ہیں. مالے جی قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گیا، مگر ہمارے بڑے نہیں مانتے تھے. میں نے کہا وہ تو مانتے تھے، آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی، وہ مانتے تھے. دیکھیے مولانا اعجاز احمد اویسی صاحب کا معمول ہے کہ وہ ہر جمعہ یہاں سے، ان کے لیے شرف ہے، میں نے بڑی مرتبہ ان کو کہا، ان کے لیے اعزاز ہے کہ یہاں سے یہ شاہپور شریف جاتے ہیں اور وہاں جمعۃ المبارک حکم کی تعمیل کرتے ہیں. معمول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام عمل میں لایا جائے، جس کام میں تعطل نہ ہو، انقطاع نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے یہ کام معمول ہے. میرا معمول ہے صبح اٹھ کے درود شریف پڑھنا، آپ کا معمول ہے صبح اٹھ کر درود شریف پڑھنا. تو معمول اس کو کہتے ہیں جس عمل میں تعطل نہ ہو. ہمارا پیران پیر ہے غوث اعظم، علماء دیوبند کا پیران پیر ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. کتاب کا نام ہے فیصلہ مسئلہ. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے فقیر کا معمول ہے. معمول کا مطلب ہے کہ ہر وقت یہ عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ ایک سال چھوڑا ایک سال کیا. تمہارا پیران پیر لکھ رہا ہے، ہم تو اپنے پیران پیر کو مانتے ہیں، تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی. وہ لکھتے ہیں کہ فقیر کا معمول ہے کہ ہر سال اپنے گھر کے اندر میلاد پاک مناتا ہے. میلاد پاک کے بعد اٹھ کر جو قیام درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس قیام میں جو لطف و لذت حاصل کرتا ہے وہ کسی نفلی نماز میں بھی حاصل نہیں کرتا. دوسرا سوال، آج سوال کرتے جائیں گے جواب دیتے جائیں گے. سوشل میڈیا پر دوسرا سوال ان کے مفتی نے، میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اس نے کہا معاذ اللہ قرآن مجید حضور پر نازل ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لکھوا دیتے تھے، جیسے کاتب وحی جن کو کہتے ہیں. حضور فرماتے تھے یہ آیتیں لکھو. صحابہ عربی گرامر کی غلطی کر دیتے تھے لکھنے میں، صحابہ عربی گرامر کی غلطی کر دیتے تھے. آگے جو لفظ میں بیان کر رہا ہوں اس کا مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے، لیکن چونکہ جواب دینا ہے، دل دکھی ہے، اس لیے جواب دینا لازمی ہے. وہ کہتا ہے قرآن مجید نازل ہوتا تھا، سرکار صحابہ جو کاتبان وحی تھے لکھوا دیتے تھے. صحابہ لکھنے میں عربی گرامر میں غلطی کر جاتے تھے. سرکار چونکہ معاذ اللہ ان پڑھ تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلطی نہیں نکالتے تھے. اس لیے 1400 سال سے لے کر آج تک قرآن مجید میں عربی کی غلطیاں ہیں.
علیہما علیہ. اب اس کا جواب سنیے. 2-3 جواب ہیں بڑے قابل توجہ. سب سے پہلا جواب اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرما ہم نے ہی اس کے ذکر کو بلند کیا، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سیدھی سادی بات ہے، نازل کرنے والا وہ خدا ہے، حفاظت کرنے والا بھی وہ خدا ہے. ایک طرف یہ کہا، ایک طرف یہ فرما واللہ یعصمک من الناس. محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے سب کے محافظ فرشتے تھے. آپ کے وجود کا محافظ میں خود رب رحمان ہوں. تو جو 2 جملے بول رہا ہوں دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. سرکار کے جسم کا وجود کا محافظ رب رحمان، صاحب قرآن کا محافظ بھی رب رحمان، قرآن کا محافظ بھی رب رحمان. آج کا 14ویں صدی کا کوئی بے غیرت مولوی کہے کہ قرآن میں غلطی ہو گئی، وہ تیری بات مانے یا قرآن کی بات کو تسلیم کر لے. اس لیے کہ قرآن کا محافظ خدا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک تحقیق کے باوجود انگریزوں نے تحقیق کی کہ قرآن مجید میں کہیں زیر اور زبر میں کہیں غلطی تسلیم کرے، کہیں غلطی ڈھونڈ لے. 1400 سال سے لے کر آج تک زیر زبر کے اندر غلطی وہ نہ نکال سکے. اس لیے کہ محافظ جب رب کائنات کی ذات ہے، قرآن وہ واحد کتاب ہے زبور میں، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں کہ جس کے کروڑوں کی تعداد میں حافظ، جب وہ خدا قرآن مجید کو حفاظ کے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے تو وہی خدا قرآن مجید کے ورق پر اپنے کلام کی بھی ضرور حفاظت فرما سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے مانا کیا امی ان پڑھ. کہنے لگے امی ان پڑھ ہے. میں نے کہا دیکھیے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی امی کا لفظ آیا ہے اس سے پہلے نبی کا لفظ آیا، نبی سے پہلے رسول کا لفظ آیا. اسی آیت میں بھی ایسے ہوا. ایک اور آیت میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی. پہلے رسول، پھر نبی، پھر امی. پہلے شان رسالت کا ذکر، پھر شان نبوت کا ذکر، پھر حضور کی شان امیت کا ذکر. اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں اور امی کس کو کہتے ہیں، تاکہ ہم اس کے سوال کا جواب دے سکیں. اب وہ جب علماء نے اس کی گرفت کی، اس کے مسلک کے علماء نے، اب وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا. یاد رکھ لینا، میری بات دل پر نوٹ کر لینا. قرآن یا صاحب قرآن کے خلاف اگر بے ادبی ہوگی تو بد عقیدہ لوگوں کی زبان سے ہوگی. سنی عاشق رسول کبھی بے ادبی کا مرتکب ہو ہی نہیں سکتا. پہلے رسول کا ذکر، پھر نبی کا ذکر، پھر امی کا ذکر. رسول کہتے ہیں ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ. رسول اس عظیم انسان کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالی احکام نازل کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے بتائے گئے احکام شریعت پہنچا دیتے ہیں، اس کو رسول کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ٹھہرا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے،
حج کیسے کرنا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو خبر دے دی۔ یہ ہے شان رسالت سادہ لفظوں میں۔ آگے ہے شان نبوت۔ شان نبوت کا کیا مطلب ہے کہ تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک کائنات کے سارے غیب کے خزانے کی کنجیاں ہی مصطفیٰ کے دست مبارک کے اندر ہیں۔ یہ ہے شان نبوت، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، جو آپ نہ جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو علم عطا کر دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ کہنے لگے یہاں ماں سے مراد عام ہے۔ میں نے کہا معنی کیجئے۔ ہاتھ جوڑا ہوں، اس لیے توجہ سے بیٹھنے کی بات مشکل ہے، لیکن میں آپ کے دل اور دماغ پہ اتارنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ما عام ہے، ما علمک ما لم تکن تعلم مما، ما لم تکن تعلم مما، یہ عام ہے۔ میں نے کہا معنی کیجئے۔ معنی کیا کہ جو شریعت کے متعلق آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم آپ کو دیا۔ میں نے کہا ما عام ہے، معنی خاص کا کر رہے ہو۔ ما تو عام ہے، معنی خاص کا کر رہے ہو کہ احکام شریعت کا علم دیا۔ ہاں، قرآن مجید کے عام کو خاص کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے نص صریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مظہر مختار ان علماء کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں، مگر حضور کی موجودگی میں اپنی قبر کی موری تک تمہیں ضمانت دے رہا ہے۔ تمہارا باپ قبر سے اٹھا ہے، تمہارا دادا قبر سے اٹھا ہے، تم قیامت تک قرآن کے اس ماں کو خاص نہیں کر سکتے۔ ما لم تکن تعلم میں ماں 1400 سال پہلے بھی عام تھا، آج بھی عام ہے اور قیامت تک عام ہی رہے گا۔ حضور پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ ما عام کا معنی یہ ہوگا محبوب، میری عادت نہیں مگر میں آج مجبور ہوں، میں جب یہ جملہ کہہ کے فارغ ہو جاؤں نا تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں نے جب سے اس کے کلپ کو سنا میرا خون کھول رہا ہے۔ ماں عام ہے، آپ نے معنی کیا خاص کہ شریعت کا علم آپ کو دیا۔ مولانا ماں عام کا معنی یہ ہوگا محبوب، ہم نے شریعت کا علم بھی آپ کو دیا، شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ شرق سے لے کر غرب تک، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک جو اسرار، جو معارف، جو غیب، جو غیوبات کائنات کے سینے کے اندر دفن تھے، وہ زمین میں تھے یا آسمانوں میں تھے یا جنت میں تھے یا عالم ملکوت میں تھے، تحت الثری سے لے کر عرش تک، جہاں تک میرے سوا جہاں تک وہ اسرار، معارف، وہ غیوبات، جہاں تک میرے سوا یعنی مجھ خدا کے سوا کسی کی نگاہ نہیں پہنچی، وہ سارے غیوب کا علم اٹھا کے مصطفیٰ میں نے تیرے سینے مبارک کے اندر رکھ دیا۔ اس سے پہلے نہ انہیں کوئی نبی جان سکا، ان سے پہلے نہ کوئی اسے رسول جان سکے۔ ہاں، غیب کا علم ان کے پاس تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تجھ پر جو میں نے عظیم فضل کیا، اس کا معنی یہ ہوگا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کا علم ایک طرف، مصطفیٰ آپ کا علم ایک طرف موجود ہے۔ میں اس تقابل کا بھی قائل نہیں،
یہ کہہ دینا ان کا علم ایک طرف حضور کا علم ایک طرف، میں نے سمجھانے کے لیے کہا، مگر میں اس کا بھی قائل نہیں، میں وہ بندہ ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں جب حضور اول الخلق ہیں عالم ارواح میں، ان نبیوں نے حضور پر ایمان لایا، خدا کی قسم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جن جن نبی کو علم ملا وہ مصطفیٰ کے صدقے، کیوں انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، تقسیم حضور کے دست رحمت سے ہوتی ہے، انبیاء کو بھی علم ملا دیا خدا نے، مگر تقسیم در مصطفیٰ سے ہوا، کلہم من رسول اللہ ملتمس۔ شیخ بصیری نے کہا کلہم من رسول اللہ ملتمس، ہر نبی آپ کے سامنے التجا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، تو نبی کہتے ہیں جو غیب کے خزانوں کو جاننے والا ہے، اور جن کے پاس ہوں ہی غیب کے خزانوں کی کنجیاں جن کے ہاتھ کے اندر ہو، ان کے علم کا عال پھر عالم کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں چھوڑی جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے کا ذکر قرآن کے اندر، بتفصیل کل شیء، ہر شے کی تفسیر قرآن کے اندر، مگر اس آیت پر جو اب آنے والی ہے، توجہ تو آپ ویسے کرتے ہیں، میں آپ کے مجمع کا خاصہ ہے، حضور کی تربیت ہے، مگر میں خاص توجہ چاہوں گا، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یہاں کل مضاف ہے شے کی طرف، شے کا مطلب ہے موجود، اللہ کے سوا ہر شے ہے موجود، اللہ کے سوا ہر شے کا اطلاق ہر وجود پر ہوتا ہے، یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے، جب قضیہ موجبہ کلیہ ہے تو کل شے کے ہر فرد کو محیط ہے، شے جو شے ہوگی، ذرا توجہ کرنا، بات بڑی خوبصورت ہے، جو موجود ہوگا اللہ کے سوا، جو وجود ہوگا اس کا ذکر قرآن کے اندر ہوگا۔ قرآن آپ بتائیے، ہر شے تو تیرے اندر ہے، قرآن کی روح سے ہر شے تیرے اندر ہے، تو کس کے اندر ہے؟ ہر شے تو تیرے اندر ہے، تو کس کے اندر ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، میں نے کہا نا میں اس آیت پہ توجہ چاہتا تھا، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر شے کی تفصیل قرآن میں ہے، قرآن سارا کچھ تو تیرے اندر ہے، تو کس کے اندر ہے؟ کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو کچھ میرے اندر ہے وہ سارے کا سارا مصطفیٰ کے سینہ مبارک کے اندر ہے۔ اگر قرآن میں اسرار نہیں تو نص قطعی سامنے لے، اگر قرآن میں غیب نہیں تو نص قطعی سامنے لے، اگر قرآن کے اندر مخفی چیزوں کا علم نہیں تو نص قطعی سامنے لے کر آ۔ جب قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، وہ شے جو ظاہر ہے، وہ شے جو اندر ہے، وہ شے جو غائب ہے، وہ شے جو حاضر ہے، وہ شے جو موجود ہے، وہ شے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، سب کچھ قرآن کے اندر ہے، اور جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سارے کا سارا مصطفیٰ کے سینہ مبارک۔ یہاں تک بات نہیں ٹھہرے گی، ہم آگے چلیں گے۔ اللہ اکبر، جہاں تک علم کی بات آئی ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا علم. دیکھیے 4 ذرائع علم ہے، میں تینوں کو چھوڑ رہا ہوں. ایک ہے عقل، حواس خمسہ، ایک ہے وجدان، ان ساری کی تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں. ایک ہے علم بالفطرت، فطرت کے ذریعے سے علم آتا ہے، یہ بھی ذریعہ ہے علم کا، اس کے ذریعے سے علم آتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی روتا ہے. مسلمان کا بچہ ہو، غیر مسلم، جس کسی کا بیٹا ہو، پیدا ہوتے ہی روتا ہے. رونا بھی تو سکھایا جاتا ہے. ہنسنا بھی سکھایا جاتا ہے. تو پیدا ہوتے ہی رونا کس نے سکھایا؟ ادھر وہ روتا ہے، ادھر ماں سینے سے لگاتی ہے، سیدھا ماں کے سینے پہ لبوں کو رکھ کر دودھ پیتا ہے. اسے کس نے سکھا دیا کہ دودھ ایسے پیتے ہیں؟ ابھی تو دنیا میں آیا ہے. انڈے سے پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی زمین پہ گرتا پھڑ پھڑاتا ہے. وہ پھڑ پھڑانا کس نے سکھا دیا؟ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرتا ہے، اسے تیرنا کس نے سکھا دیا؟ ایسے مثال گنتے چلی جائیے. تو میرے مالک یہ تیرنا، یہ رونا، یہ پھڑ پھڑانا ابھی تو زندگی آدھے منٹ کی بھی نہیں. وہ رونے لگ گیا، وہ پھڑ پھڑانے لگ گیا، وہ تیرنے لگ گیا. وہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے جواب دیا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. وہ اللہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا، پیدا ہونے سے پہلے. میں جان بوجھ کے رک رہا ہوں تاکہ اگلا جملہ مشکل ہے اس کو آسان بنا کے آپ کے دل پہ اتار سکوں. وہ اللہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی فطرت میں علم کو رکھ دیا. اگر خدا ایک عام بچے کی فطرت میں علم کو رکھ سکتا ہے چونکہ قادر ہے، تو وہی خدا الفرد الکامل القطب الربانی سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مادرزاد ولی تھے. ابھی پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے علم ولایت ان کی فطرت میں رکھ دیتا ہے. پیدا ہوتے ہیں، اب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. پیدا ہوتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، ماں دودھ دینے کی کوشش کرتی ہے، آپ رخ ادھر پھیر لیتے ہیں. کس نے سکھایا؟ مغرب کا وقت ہوتا ہے، ماں دودھ دینے کی کوشش کرتی ہے، مغرب کے اذان کے بعد روزے کو افطار کر لیتے ہیں. روزہ میں اعتباری طور پہ کہہ رہا ہوں، روزہ افطار کر لیتے ہیں. کس نے سکھایا؟ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو فطرت کے اندر علم کو رکھ دیتا ہے. یاد رکھیے گا، میری پوری تقریر ایک طرف، یہ آنے والا جملہ ایک طرف، اس لیے توجہ چاہتا ہوں. اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں آتا ہے، اللہ ان کی فطرت میں ولایت کو رکھ دے تو اس کو مادرزاد ولی کہتے ہیں. اور نبی کا علم کیسا، نبی کا علم کیسا؟ ابھی ان کی ولادت نہیں ہوتی، ابھی تو ہمارے سرکار لباس نور میں تھے، دنیا میں آئے نہیں تھے. خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے پوری کائنات کا علم اٹھا کے مصطفیٰ کریم کی ذات مبارک کے اندر رکھ دیا. تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں،
ابھی تو دنیا میں علم کی عین کا آغاز نہیں ہوا. توجہ ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سرکار فرماتے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا. یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. ابھی تو علم کی عین بنی نہیں تھی. ایک جملہ زندگی میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اچھا لگے تو پھر سبحان اللہ بنتا ہے. ابھی تو علم کی عین جو کسبی علم ہوتا ہے، میں وابی علم کی بات نہیں کر رہا، جو کسبی علم جو حاصل کیا جاتا ہے، چونکہ حاصل تو تب ہو کہ حضور کے سوا کوئی اور ہو. تھے تو خدا، تھے تو مصطفیٰ، تیسرا تو کوئی نہیں تھا، تو کسبی علم کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر. کسبی علم کا تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ابھی علم کسبی کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا، ابھی علم کی عین ہی نہیں ہوئی تھی. اللہ نے غیب کی عین اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دی. آپ کہتے ہیں معاذ اللہ امی کا مطلب ہے ان پڑھ، تو پھر آگے چلتے ہیں تاکہ بات مزید کھول دیں، سمجھ میں آ سکے. اس علاقے کا یہ سات کا بات کہ ایس ایچ او میرے خانپور میں کوئی واردات ہو جائے، خدا نہ خواستہ، میں ادھر آؤں اور ایس ایچ او صاحب کے پاس جاؤں، جی ایف آئی آر تو کاٹ دیجئے، وہ کہے گا حضرت میں آپ کی عزت ضرور کرتا ہوں مگر ایف آئی آر یہاں نہیں کاٹی جا سکتی، چونکہ وہ واردات ہوئی اس علاقے میں. یہ علاقہ میرا ہے، جو میرا علاقہ ہوگا اختیار بھی اتنا ہوگا. میں نے سوچا میں ڈی ایس پی کے پاس جاؤں جو اس سے اوپر ہے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت یہ خانپور میں واردات ہو گئی ہے، یہ مجھے سفارشی لے کر آئے ہیں، یہ ایف آئی آر تو کاٹ دیں. وہ کہے گا حضور درست ہے، ایس ایچ او سے زیادہ ہے میرا علاقہ، مگر وہ علاقہ میرا نہیں. علاقہ میرا یہ ہے، اختیار ادھر ہے. کسی نے مجھے کہا جاؤ ڈی پی او کے پاس جاؤ، میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی وہ جو احمد پر شرکیہ ہے اس کے اندر واردات ہو گئی، ذرا ایف آئی آر تو کاٹ دیں. وہ کہے گا میں آپ کی عزت ضرور کرتا ہوں، ڈی پی او ہوں، پورے ضلع کا مالک ہوں، وہ اگلا ضلع میرا نہیں، یہ ضلع میرا ہے. کسی نے مجھے کہا ڈی آئی جی کے پاس جاؤ. یہ مثالیں ایسے نہیں دے رہا، مثال کا جو نتیجہ نکالوں گا نا وہ بڑا خوبصورت ہے. میں ڈی آئی جی کے پاس چلا گیا، میں نے کہا سہیوال میں واردات ہو گئی، ذرا آپ ڈی آئی جی ہیں، بڑے افیسر ہیں، ایف آئی آر ادھر کاٹ دیں. وہ کہے گا نہیں جی وہ میرا علاقہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جتنا علاقہ ہوتا ہے اختیار بھی، بولیے نا، جتنا علاقہ ہوتا ہے اختیار بھی، علم بھی. میں کہتا ہوں دوسری مرتبہ آپ مجھے کہہ دیں تو مسئلہ سمجھانے میں مجھے آسانی پڑے گی. جتنا علاقہ ہوگا، ایک بنی اسرائیل کے انبیاء کثیر تعداد میں آئے، ایک کا علاقہ ختم ہوتا تھا دوسرے کا، پھر ان کا ختم ہوتا تھا تیسرے کا، پھر ان کا ختم ہوتا تھا چوتھے کا. تو پتہ یہ چلا علاقہ جتنا ہوتا ہے اختیار بھی، علم بھی. اب حضور کا علاقہ کتنا، حضور کی نبوت کا علاقہ کتنا، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن نے جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ علماء خطبہ جو جملہ کہتے ایسے نہیں کہتے. حضور کے نبوت کا علاقہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. ارسلت الی الخلق کافہ. باقی کسی نبی نے رسول الخلق ہونے کا دعویٰ کیا تو ثابت کیجئے. حضور نے دعویٰ کیا میں مخلوق کا رسول ہوں. اب اگلی طرف آئیے جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا. جتنا علاقہ تھا علم بھی اختیار بھی اتنا. سرکار کی نبوت کا علاقہ ہے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک، شرق سے لے کر غرب تک. تو مجھے کہنے دیجئے جب علاقے کی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی میں اعتباری کر رہا ہوں، مجھے یہ اعتباری سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک، شرق سے لے کر غرب تک، تو جتنا علاقہ ہوتا ہے علم بھی اتنا ہوتا ہے، اختیار بھی اتنا ہوتا ہے. حضور کی نبوت ہے قیامت تک. سرکار کی نبوت ہے قیامت تک، اور حضور ہے رسول الخلق. تو کہا محبوب انا اعطینا کل کوثر. پہلے جو نبی دنیا میں آئے جتنی نبوت کا زمانہ تھا، جتنی نبوت کا علم تھا، جتنی نبوت کا علاقہ تھا، علم بھی اتنا ملا. محبوب چونکہ تیری نبوت کا تعلق تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک لامحدود ہے، آپ کی نبوت عالمگیر ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں انا اعطینا کل کوثر. سب نبیوں کا علم دیا، حالانکہ کلیم بھی تھا، خلیل بھی تھا، نجی بھی تھا، کلمت الحق بھی تھے. سارے نبی آئے مگر ان کو علم اور اختیار ملا زمانے کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے محدود ملا، مگر آپ کا تعلق پوری کائنات کے ساتھ تھا. تو کہہ دیتے ہیں انا اعطینا کل کوثر من جہت المخلوق. چونکہ آپ کی نبوت کا علاقہ لامحدود تھا، اس وجہ سے علم بھی لامحدود عطا کر رہا ہوں، اختیار بھی لامحدود عطا کر رہا ہوں. جن کو ساری کائنات کا علم. اب اپنے تقریر کے اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اس سے بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا علم، ظاہر کا بھی باطن کا. ایک جملہ مجھے اور کہنے کی اجازت دیجیے. یہ تو مخلوق کا علم ہے، کیا خالق کا بھی ہے؟ کیا اس کا بھی علم ہے؟ ایک ہے اس کی صفات، ایک ہے ذات، ایک ہے حقیقت. وہ کب سے ہے؟ اس کی صفات کا علم، اس کی ذات کا علم، حقیقت کا علم حضور کو کب سے ہے؟ جب کب ہی نہ تھا. اس لیے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ وقت تو بعد میں بنا. ایک ذوقی جملہ چلو آپ کے ذوق کے لیے کہتا جاؤں. اللہ نے وقت کو بعد میں بنایا، حضور کے نور کو پہلے بنایا. اس میں بھی حکمت تھی کہ وقت بعد میں بنے، نور مصطفیٰ پہلے بنے، تاکہ قیامت تک کوئی مائی کا لال یہ نہ جان سکے کہ اس نے مجھے کتنی بار دیکھا، میں نے اسے کتنی بار دیکھا، اس نے مجھ سے کتنا کلام کیا، میں نے اسے کتنی بار کلام کیا. وقت بعد میں بنا، نور مصطفیٰ اس سے پہلے تخلیق ہوا. حقیقت کا علم، ذات کا علم، صفات کا علم مخلوق کی تخلیق سے پہلے تھا. ایک بڑا خوبصورت نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے جو حضور مجھے دعائیں دیں گے. اللہ نے جب مرحلہ تخلیق شروع کیا، کائنات کے پیدا کرنے کا مرحلہ شروع کیا، تو وہ عہد ہے کسی کو نہ بھی بناتا، خود بھی شروع کر سکتا تھا.
مرحلے تخلیق کی ابتدا میں اللہ نے حضور کے نور کو تخلیق کیا. اور میرے بابا کہتے ہیں، اور میں یہ بھی جملہ بھی ضرور کہہ دوں گا، کہ حضور کا نور یعنی حقیقت محمدیہ علی صاحب الثناء والتحیہ یہ پہلے کہاں تھی؟ باقی صفات تو بعد میں، حضور رحیم ہونا، کریم ہونا، جواد ہونا، یہ تو بعد میں. حضور کی حقیقت پہلے کہاں تھی؟ امام قسطلانی نے لکھا لما تعلقت ارادت الحق بإیجاد خلقہ و تقدیر رزقہ ابرز الحقیقت المحمدیہ من الانوار الصمدیہ فی الحضرت الاحدیہ، کہ جب اس نے اس مخلوق کے بنانے کا ارادہ کیا، جملہ بول رہا ہوں، امام قسطلانی نے یہ نہیں کہا خلق الحقیقت المحمدیہ کہ اس نے حقیقت محمدیہ کو تخلیق کیا. امام قسطلانی نے لکھا ابرز الحقیقت المحمدیہ کہ حقیقت محمدیہ کو ظاہر کیا. یعنی ظاہر وہی ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو. تو حضور کی حقیقت پہلے کہاں سے تھی؟ تو میرے بابا کہتے ہیں، امام قسطلانی کی عبارت پڑھ کے وہ فرماتے ہیں حضور کی حقیقت اللہ کے انوار سمدیت میں مستور تھی، چھپی ہوئی تھی، محجوب تھی، وہ بھی خزانہ مخفی میں تھا. یہ بھی انوار سمدیت میں چھپے ہوئے تھے. اس نے کہا محبوب میں بھی ربوبیت کے اظہار میں آتا ہوں، تو بھی نورانیت کے اظہار میں آ. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہو گئی. اللہ نے مخلوق کے بنانے کی ابتدا کر دی. ابتدا ہوئی مخلوق کی. کوئی خوبصورت کوئی چیز کوئی بندہ بنا کے لے آئے، میں اس سے پوچھوں گا اس میں کیا کیا چیز ہے، کن کن چیزوں سے یہ چیز بنی. میں اس سے کیوں سوال کر رہا ہوں، میں خود کیوں اس سے پوچھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ اس چیز کے بنتے ہوئے موجود تھا. اس لیے کہ وہ بندہ اس چیز کے بنتے ہوئے موجود تھا. چونکہ موجود تھا وہ بنا دے گا کہ یہ چیز فلاں فلاں چیز سے بنی. بھی ایک دوائی ہو، محلول ہو، ایک دوائی ہو، کھانسی کی شربت ہو یا سر درد کی شربت ہو، اب اس کا رنگ تو لال ہے مگر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیز ملی ہوئی ہے. میں کہوں گا یہ کس سے بنی؟ فارمسٹ ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس میں فلاں جز ہے، فلاں جز ہے، فلاں جز ہے. سارے اجزاء کو ملایا گیا، یہ کھانسی کا شربت بنایا گیا. یعنی پتہ چلا کہ حقیقت کو وہی بتا سکتا ہے جو بنتے ہوئے، بولیے نا، دیکھ رہا ہو. تو جب کائنات پوری بن رہی تھی، زمین، آسمان، جنت، فرشتے، انسان، نبی، صدیق، ولی، شہید، غیر نبی، جب یہ ساری کائنات بن رہی تھی، بنا تو وہ رہا تھا، دیکھ کون رہا تھا؟ جملہ میں بول رہا ہوں خدا کے لیے، دل سے سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے. تھے تو دو، ایک خدا تھا، ایک مصطفیٰ تھے. وہ خالق خدا تھا، بنا خدا رہا تھا. دیکھ مصطفیٰ رہے تھے کہ یہ شے پانی سے بن رہی ہے، یہ شے مٹی سے بن رہی ہے، یہ شے آگ سے بن رہی ہے، یہ شے نور سے بن رہی ہے. تم کہتے ہو حضور کو علم نہیں. وہ خدا کی قسم حضور آئے عالم بشریت میں بعد میں. کائنات کی ساری چیزیں پہلے بن چکی تھی. جو حقیقت کو وہی جانتا ہو جو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو. قدرت کا کارخانہ اس کا تھا.
کارخانہ قدرت تو اس کا تھا، خالق بھی وہی تھا، مگر اپنے محبوب کے سامنے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ دنیا والوں کو بتا دو کہ قیامت تک جو بھی چیز بنے گی اس کی حقیقت کیا ہے، یا میں جانتا ہوں یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور کو علم ہی نہیں، معاذ اللہ حضور ان پڑھ ہیں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، اس پر بڑے دلائل وہ بھی چھوڑ رہا ہوں۔ رسول جو شریعت کا علم جاننے والے ہوں، نبی جن کو اللہ پوری کائنات کے غیب کا علم عطا کر دے، پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، رسول وہ کہ جو شریعت کے علم جاننے والا ہوں، نبی وہ جن کو پوری کائنات کے غیب کا علم ہو، اور پھر کہا امی، تو مانا کرے ان پڑھ۔ وہ جو مولوی جس نے بے ادبی کی گستاخی کی وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، میں اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ذرا توجہ کے ساتھ بات سننا۔ رسول وہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں احکام شریعت کا علم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنہیں پوری کائنات کے غیب کا علم ہو، اور امی کا معنی کرتا ہے ان پڑھ۔ میں کہتا ہوں مظہر مختار عالم ہے، پھر کہتا ہوں ان پڑھ ہے۔ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، مظہر مختار عالم ہے، پھر کہتا ہوں ان پڑھ ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا، حضرت یہ تو عجب بات کی، ان پڑھ ہونا عالم ہونا ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عالم بھی ہیں اور ان پڑھ بھی ہیں؟ ادھر خدا کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات کے غیب کا علم آپ کے سینے میں اتارا، ادھر تو مانا کر رہا ہے امی ان پڑھ۔ پوری تقریر کا جو مرکزی جملہ ہے وہ یہ ہے، امی کہا کیوں؟ امی کہنے کی وجہ کیا تھی؟ پہلے نبی پھر رسول، آخر کے اندر امی۔ امی کہنے کی وجہ یہ تھی، لوگوں سن لو، میں نے پوری کائنات کا علم اٹھا کے اپنے محبوب کے سینے میں رکھ دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسبی علم ہے، میرے محبوب نے یہ علم کسی سے پڑھا نہیں، امی یہ میرے محبوب کا علم وہابی علم ہے۔ الرحمن علم القرآن، ساری کائنات کا خالق بھی میں، ساری کائنات کا مالک بھی میں، ساری کائنات کا خالق جب میں ہوں تو مصطفیٰ کا معلم بھی خود میری ذات مبارک۔ چونکہ امی سے ثابت کرنا تھا کہ حضور کا علم کسبی نہیں، حضور کا علم وحبی ہے، عطا کیا گیا ہے۔ جب علم عطا کیا گیا ہے، اللہ اکبر، تو اس لیے لفظ امی کہا۔ مگر صوفیاء نے ایک اور معنی بھی کیا، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا جاؤں۔ وہ کہتے امی ام سے ہے، ام کا مطلب ہے اصل، جڑ۔ امی ام سے ہے اور ام کا مطلب کیا ہے؟ اصل، جڑ، اصل کو کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر اصل کائنات کون ہے؟ اصل کائنات کون ہے؟ تو جواب آتا ہے ثم قسم ذلک النور۔ اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے ظاہر کیا۔ ثم قسم ذلک النور، پھر اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں لوح بنی، اس سے قلم بنا، اس سے ساری کائنات بنی۔ تو ساری کائنات کی اصل نور مصطفیٰ ہے۔ جب ساری کائنات کی اصل نور مصطفیٰ ہے تو اصل تو وہ ہوتی ہے جو ساری کائنات کی اصل ہو اور ساری کائنات کی حقیقتوں سے باخبر ہو، جانتے ہو۔ تو کا محبوب تمہیں رسول بنایا، شریعت کا علم دیا، آپ کو نبی بنایا، غیب کا علم دیا۔ لوگوں سن لو، میں نے اپنے محبوب کو امی کہا اس لیے کہ یہی
بات ہے کہ جو پوری کائنات کا اصل ہے یہ میرے نور سے ظاہر ہوا، پوری کائنات اس سے چلی گئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جن عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھال کنو، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق اسادہ دین ایمان، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق ہے راہ پر راہ فکردہ، عشقوں حاصل ہے عرفان۔ میرا توگیرہ شریف میں تھا، وہاں خطاب تھا ان سے پچھلے 2 سال پہلے بھی میں نے وہاں خطاب کیا، اور میرے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سندھ کے کندکوٹ کے تھے، جو 50 سال سے مدینہ شریف میں ہیں اور اب بھی مدینہ شریف میں ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو خطاب سن رہے تھے، میں خطاب کر رہا تھا۔ وہ جب میں اٹھے، وہ اٹھے، میں اٹھا تو انہوں نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنا نمبر مجھے دے دیا، فرمایا کہ کبھی کبھی بات کر لینا۔ بڑے عرصے کے بعد 6 مہینے گزر گئے تو میں نے ان کو فون کیا، بڑے خوش ہو گئے۔ میں نے کہا دعا تو کیجئے۔ انہوں نے کہا میں تمہارے لیے اور کیا دعا کراؤں، سڑکیں مدینہ شریف کی ہے، میں کار کے اندر بیٹھا ہوں، ذکر حضرت اویس کرنی کا ہے، سن تیری زبان کے ساتھ رہا، اس سے بڑھ کر میں اور تمہارے لیے کیا دعا کروں۔ ایک دوسری بات، ایک شخص مجھے تقریر کے لیے، میں نے اس سے کہا میرے پاس گاڑی ہے، اس نے کہا نہیں میرا شوق ہے میں آپ کو خود لے آؤں۔ میں نے کہا آ جائیے۔ اس کے ساتھ جو دوست آئے وہ مجھے بڑا غور سے دیکھ کر کہے کہ میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، اس نے غور سے دیکھ کے کہا وہ آپ نہیں ہیں جو حضرت اویس کرنی کو بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل۔ اس نے کہا میں بھی مدینے میں رہتا ہوں، ایک بندے کا میں نے کام کر دیا، مشکل تھا، اس بندے نے مجھے کہا، میں نے بڑا سوچا کہ میں تمہیں کون سا بہترین تحفہ دوں، تم نے اتنا اونچا کام کر دیا۔ اس نے مجھے کیسٹ لا کے دی جس میں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا بیان تھا۔ اس نے کہا وہ رات رہی یا آج رات ہے، مجھے نیند اور چین نہیں آتا جب تک حضرت اویس کرنی کی شان نہ سن سکوں۔ اللہ اکبر۔ جن کا ذکر ہی اونچا اور جن کا مقام ہی اونچا اور جن کا مرتبہ ہی اونچا، بس ان کی 1-2 بات عرض کر دیتے ہیں۔ وہ خیر التابعین ہیں، سید العارفین ہیں اور امام العاشقین ہیں، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ ایک علماء کی ایک نشست تھی، اس کے اندر میں بیٹھا تو ایک عالم دین نے مجھ سے کہا حضرت یہ بڑا دفعہ ہم ذکر سنتے ہیں آپ سے حضرت خواجہ اویس کرنی کا، تو محدثین نے تو اس کا انکار کر دیا، آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ مولوی ہوتے ہیں نا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا حضرت امام مسلم کو جانتے ہیں، پتہ ہے اس کا؟ کہتے ہیں پتہ ہے اس کا۔ میں نے کہا صحیح مسلم بھی پڑھی ہوگی؟ انہوں نے کہا پڑھی ہوگی۔ میں نے کہا امام حاکم کو جانتے ہیں؟ کہتے جانتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی مستدرک پڑھی ہوگی؟ کہنے لگی پڑھی ہوگی۔ میں حدیثیں ایسے گنواتا گیا، میں نے کہا سب حدیثوں میں دیکھ لو، اگر حضرت خواجہ اویس کرنی کا اگر نام نہ آئے تو مجھے پکڑ لے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی چونکہ مستور تھے، مستور الحال تھے، محض انہوں نے تو اپنا آپ ظاہر نہیں کرنے اس لیے کہ وہ فنا فی اللہ کے مقام پر بھی تھے اور خود فنا فی الرسول کے مقام پر بھی تھے۔ جن کی شان اور جن کا مقام اور جن کا مرتبہ یہ ہو، حضور کے مدینے پہنچے ہیں، دروازے کو دستک دی ہے، آواز آئی ہے کون؟ کہنے لگے شتر بال۔
نام کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ۔ کام کیا ہے؟ سرکار کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں زندگی میں جملہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، جس اویسی کو میں نے دیکھا، جب بھی میں نے حضور کا عشق کا تذکرہ کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنا یہ دلیل ہے کہ اس کی نسبت خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی کے ساتھ ہے۔ حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار تو 3 دن گزر گئے، مدینہ کے باہر چلے گئے۔ ایک ایک صحابی کے دامن کو پکڑا، کہا جب حضور آ جائیں کہہ دینا یمنی غلام، سلام کہتے تھے۔ سرکار آئے ہیں، گھر کا دروازہ کھولا، چلتے قدم وہیں رک گئے۔ اتنا کہا یہ تو بتاؤ میرے دروازے پہ آیا کون تھا جو میرے لیے بطور تحفہ نور چھوڑ کے چلا گیا؟ نور چھوڑ کے چلا گیا۔ کہنے لگے خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی تھے۔ ان کا نام سننا تھا، سرکار کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے۔ واہ آپ کی شان، ساری دنیا حضور کے عشق میں روتی ہے، سرکار آپ پہ کرم فرما رہے تھے۔ مولانا روم نے لکھا کہ بار بار، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہر روز سرکار مغرب کی نماز کے بعد یمن کی طرف منہ کرتے تھے اور فرماتے تھے انی لأجد ریح الرحمن من قبل الیمن، کہ یمن سے مجھے نسیم رحمت کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر ایک صحابی فرماتے گود کر دو، حضور یہ جملہ بار بار کہتے 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 رہتے، انی لأجد ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے نسیم رحمت کی خوشبو آتی ہے۔ بس دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی رہا۔ جامی کی 3 باتیں عرض کروں گا اور 3 جملوں میں بات کو بند کر دوں گا۔ پہلا جملہ یہ، جامی نے کہا سرکار مجھے مدینے آنے دیں، منظوری نہیں ملی۔ دوسرا جملہ یہ، اگر میں مدینے نہیں آ سکتا اتنا کرم کر دیں، سگت کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ اگر مدینے کی منظوری نہیں، اتنا کرم تو کر دیجئے کہ اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتے کا نام جامی رکھ دیں، جامی 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 کر کے بلائیں گے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ میرا نام تو آپ کے لبوں پہ آ گیا۔ اچھا یہ بھی نہیں، اگر کرم تو ہوگا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو حضور بس اتنا کرم تو ضرور کر دیجئے، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی رہا۔ کہنے لگے جب میری جامی نے کہا جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہونے کو جا رہی ہو، روح جسم سے پرواز کرنے کو آ رہی ہو، جامی چاہتا یہ ہے پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد۔ میں یہ شعر آخری بعد میں پڑھتا ہوں، ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، میرا ایمان ہے جس کو سودا پسند ہے وہ لے جائے، نا پسند ہو تو مجھے چھوڑ جائے۔ جو صحیح معنوں میں حضور کا عاشق ہے، جو صحیح معنی میں اپنے مرشد کا عاشق ہے، رب کعبہ کی قسم اسے موت آئی نہیں سکتی مرنے سے پہلے، جب تک وہ اپنے رسول جب تک وہ اپنے سرکار کا دیدار نہ کر لے، جب تک وہ اپنے شیخ کریم کا دیدار نہ کر لے۔ اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے۔ سب دعا کرو اللہ رب العزت ایسے ہستیوں کا سایہ رحمت تاج سلامت فرمائے۔ یہ 15 ربیع الاول کی شام تھی، 16 کی رات تھی، جامعہ اسلامیہ سراج العلوم کا 76واں سالانہ جلسہ تھا، صدارت آپ کی تھی۔
بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، محفل کی ابتدا سے لے کر اختتام تک ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ کی رحمتوں کا نور برس رہا۔ 6 دن جلسہ رہا، ہر بندے کی زبان پر تھا۔ میں اپنے شہر خانپور کی نمائندگی کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ہر بندے کی زبان پر تھا۔ کہنے لگے حضرت وہ رات جو ہم نے نور دیکھا، جیسے خطابات ہوئے، جیسے گریہ ہوا، جیسے ذوق ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ جلسے کی، حالانکہ آخری رات بڑا اجتماع تھا۔ بس میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، یہ سب برکتوں کا کمال ہے، یہ سب کرم نوازی کا کمال ہے۔ جب شیخ میرے مجلس بیٹھتے ہیں، پھر شیخ پر ان کے شیخ کی توجہ ہوتی ہے، پھر ان کے شیخ کی توجہ ہوتی ہے، پھر ان کے شیخ کی توجہ ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سلسلہ اویسی والو، جب شیخ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، حضرت خواجہ اویس کرنی کی توجہ ہے۔ اور جب شیخ کے شیخ کی پھر ان کے شیخ کی توجہ رحمت ہو تو پھر کیوں نہ محفل میں رنگ بنے، رحمتوں کا نزول ہو۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ عاطفت دے، سلامت فرمائے، عمر دراز نصیب فرمائے، سکی صحت نصیب فرمائے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ رونقیں انہی کے صدقے سے ہیں، یہ رحمتیں انہی کے دم قدم سے ہیں، یہ برکتیں انہی کی وجہ سے ہیں، یہ کرم نوازیاں انہی کی وجہ سے ہیں۔ اور مجھ سے پوچھو، اگر ہم بخشے جائیں گے تو پھر ان لوگوں کے صدقے سے بخشے جائیں گے۔ ہمارے پاس عمل تو شاید ہو نہ ہو، مگر ایک بار ضرور ہے کہ غلامی کی نسبت ضرور ہے، اور غلامی کی نسبت کو دیکھا جاتا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا کہ نسبت کا فیض کیسے ملتا ہے اور نسبت کی اہمیت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کریم میرے حضرت کے سایہ رحمت دے، سلامت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں جس سوہانی گھڑی چمکا، طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا، طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے، ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں۔ یا الہی از پائے زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ والصلاة والسلام علیکم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم. مولا کریم اپنے پیارے حبیب پاک دے صدقے سارے دی حاضری گزریہ نجات آخرت بنا. یہ حاضر صدقے سارے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. بقیہ عمر نیک عمل دی توفیق عطا فرما. نماز دی محبت قرآن پاک دی تلاوت نصیب فرما. مولا کریم حضور دی ساری امت دی خیر فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو قرضدار ہیں قرض تو نجات عطا فرما. جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما. مولا کریم جو تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرما. بے روزگاراں کو اچھا روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. مولا کریم جنہیں بچے جتنے نیک بنا عمرہ دراز فرما. جتنے دوست احباب دست بدعائیں سب دے دامن گوہر مقصود نال پر فرما لو. مولا کریم جتنے دوست تھٹو رہن خیری صلاح اپنی منزلہ دی پہنچیں. سفر دے مشکلات پریشانیاں حوادثات تکلیف تو مولا محفوظ فرما. مولا کریم کرم فرما. ہر دے حال زار رحم تے فضل فرما. مولا کریم جام صاحبان جڑی محفل سجی مولا کریم دا انہاں کو اجر عظیم عطا فرما. ہندے صدقے نہ دین تو دنیا آباد فرما. انہاں بھائیاں دی انہاں دے عزیز و اقارب دی خیر فرما. اماں بی بی دا سایہ دراز فرما. صحت علی زندگی عطا فرما. جہاں ولی سے مرحوم رحمت اللہ علیہ دے مولا کریم مزار پر انوار دے بے شمار رحمتاں دے برکتاں نزول. حقیقی معنی اپنے مرشد دے عاشق ہن اور مرشد فنا فی الشیخ ہن سے جہاں ولی صاحب اللہ تعالیٰ بے شک وہ اللہ دے انعام یافتہ ہیں. مزید سارے دعائیں دے صدقے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرماوے. انہاں دے بچوں دی خیر فرماوے. انہاں دی جہیں دی خیر فرماوے. علاقے دی خیر فرماوے. تمام جتنے نفوس اتھا قیام پذیر ہیں سب دے گھران دی گھرانہ دی خیر فرماوے. اللہ پاک سرے حفاظ کرام نات خان حضرات انہاں دی خیر فرماوے. علماء کرام دی خیر فرماوے. جتنے دوست ہو رہے ہیں انہاں دی خیر فرماوے. بالخصوص قبلہ درانی سے سارے محسن محترم اساں انہاں دے نیاز مند بھی ہیں تے احسان مند بھی ہیں. مولا کریم آپ دسائے سارے سراں تے تادیر قائم تے دائم فرما. جو کچھ سبق دیتے ہیں تو عمل دی توفیق عطا فرما. آپ دے قبلہ گاہ دسائے آپ تے اساں دی عقیدت مند دے تادیر قائم تے دائم فرما. آپ دے خانوادہ دی آپ دے آستانے دی خیر فرما. آپ دے بھائی صاحبان سب دی خیر فرما. مولا کریم تعلق کی محبت ہمیشہ قائم تے دائم فرما. آپ نے جو فرمایا وہ جو لائن جائیں یاوہ گوئی کیتی ہے بکواس کیتی ہے وہ انشاءاللہ نیست و نابود تھی سی. صاحب مرشد کریم تو فرمیندیاں مولا کریم سکو بعد عقیدگی تو محفوظ فرماؤ. بعد عقیدہ دی صحبت تو محفوظ فرماؤ. مسلک دی غیرت عطا فرماؤ. مولا کریم جنہ جو ہے سبق سنے ہوتے عمل دی توفیق عطا فرماؤ. سرکار دی سچی پکی محبت عطا فرماؤ. ہی تے مولا کریم زندہ رکھو ہی تے خاتمہ فرماؤ. مولا کریم کرم فرماؤ. حضور دی ساری امت دی خیر فرماؤ. مولا کریم جو منگا ہے وہی دیو جو نہیں منگا وہی دیو. مولا کریم جانی جان رب سب دے دلی مراداں پورے فرماؤ. سب دے مولا کریم حال زار تو سا واقف ہے. مولا کریم سب دی خیر فرماؤ. خیر کثیر عطا فرماؤ. مولا کریم سارے ملک پاکستان دی خیر فرماؤ. استحکام نصیب فرماؤ. عالم اسلام دی خیر فرماؤ. مولا کریم مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرماؤ. فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دی مولا کریم غیبی امداد فرماؤ. کرم فرماؤ. پیارے حبیب پاک دے صدقے یہ جو سونے محفلیں بار بار لنگا ہونے دی توفیق عطا فرماؤ. وسیلہ میں مرشد کریم سے کرم فرماؤ. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.